تو حضور نے قربانیاں کی، کسی قربانی میں آپ پیچھے نہیں رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 10 سالوں کے اندر اندر حضور کو دنیا کا سب سے بڑا بنا دیا. کیسو کس طرح کی حکومتیں جو صدیوں کے تمدن کی وارث تھیں، صدیوں کی حکومتوں میں ان میں چلی آ رہی تھی، سارے کی ساری کیسو کس طرح کی، یمن کی، مصر کی، شام کی ساری حکومتیں زیر ہو گئی، اور غلامان مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لوگ جو تھے وہ چھا گئے. تو کس طرح چھا گئے؟ قربانیوں سے کہ قربانیوں کو بغیر ہی. تو اب مقام امامت، مقام تاریخ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اور جو مشن، اس کا مقام امامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا. یہ دنیا کی قوموں میں آگے ہوئے. اور غور کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون ہیں؟ ان کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے ترتیب سے ہونی چاہیے. کیا کہ ابراہیم یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جواب، جن سے اسلام کی گنتی شروع ہوئی تھی. اب مسلمان کہتے ہیں کروڑوں اور ملینز، لیکن گنتی شروع کس سے ہوئی تھی؟ تو مسلمان بطور قوم کے کبھی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ وہاں سے شروع نہ ہو جہاں سے اسلام کی گنتی شروع ہوئی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفاقت مصطفیٰ میں اس طرح چلے جس طرح اصل کے ساتھ سایہ چلتا ہے. جب آپ جا رہے ہو دھوپ میں تو سایہ زمین پر پڑتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اس طرح حضور کے سائے میں کہ اگر حضور کے روضے کی جگہ، حضور کے جہاں روضے کی جگہ ہے اس میں کوئی کھڑا ہو تو اس کا سایہ وہیں پڑے گا جہاں ابوبکر کی قبر ہے. امن الناس بر مولائے ما، امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہمت و کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام غار و بدر و قبر. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے. اور آپ ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، قربانیاں کی، تو آپ امام اول، تو ان کی نیابت میں پھر جو امامت چلی وہ خلافت راشدہ ہے.